مشہور مگر جھوٹا قصہ پارٹ 9۔ آج کی ویڈیو میں ہم ایک اور مشہور مگر جھوٹے قصے پر بات کریں گے۔ یہ قصہ اس قدر مشہور ہے کہ سیرت کی تقریباً سبھی کتابوں میں اور خطباء و واعظین کے بیانوں میں اکثر سننے کو ملتا ہے۔ اور قصہ کچھ یوں ہے کہ ہجرت النبی کے موقع پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر رضی اللہ عنہ کے ساتھ جب غار ثور میں پناہ لی تو غار پر مکڑی نے جال بن دیا اور کبوتر نے انڈے دے دیے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈھونڈتے ہوئے مشرکین مکہ وہاں پہنچے تو آگے کبوتر کے انڈے اور مکڑی کے جال کو دیکھ کر کہنے لگے کہ یہاں تو کوئی نہیں ہے۔ اب جہاں تک اس قصے کے ثبوت کا تعلق ہے تو کبوتر کے انڈوں کے متعلق تو کسی بھی روایت میں کوئی ذکر نہیں ملتا، اگرچہ ایک ضعیف روایت میں 2 جنگلی کبوتروں کا ذکر آیا ہے۔ رہی بات مکڑی کے جال کی تو اس کے تعلق سے مسند احمد میں ایک روایت موجود ہے جس کے الفاظ ہیں کہ جب مشرکین مکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نشان ڈھونڈتے ہوئے پہاڑ تک پہنچے تو الجھ گئے، گویا وہ پہاڑ پر چڑھ گئے اور پھر ایک غار کے پاس سے گزرے تو انہوں نے دیکھا کہ غار کے منہ پر تو مکڑی نے جال بنا ہوا ہے، تو کہنے لگے اگر وہ یہاں داخل ہوتے تو غار کے منہ پر مکڑی کا جال نہ ہوتا۔ اس روایت کی سند کو امام ابن کثیر رحمہ اللہ نے حسن قرار دیتے ہوئے کہا ہے کہ اس قصے کے متعلق یہ سب سے مضبوط روایت ہے، یعنی اس کے علاوہ دیگر روایتیں شدید ضعیف ہیں۔ جبکہ اس کے برعکس امام ابن کثیر نے خود ہی اپنی ایک اور کتاب الفصول فی السیرہ میں اس روایت کے متعلق صیغہ تمرید کا استعمال کیا ہے، یعنی ایسا کہا جاتا ہے، گویا یہاں پر انہوں نے اس روایت کو حسن قرار نہیں دیا۔ دوسری طرف حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے بھی فتح الباری میں اس روایت کی تحسین کی ہے، جبکہ اس روایت کے ایک راوی عثمان الجزری کے متعلق کہتے ہیں کہ وہ ضعیف ہے۔ گویا اس روایت کو تاریخی قصہ ہونے کی وجہ سے تساہل کی بنیاد پر ہی ان دونوں محدثین نے حسن قرار دیا، اگرچہ اس روایت کی سند ضعیف ہے۔ اسی لیے معاصرین میں سے امام البانی، شیخ شعیب ارناؤوط اور یہاں تک کہ شیخ احمد شاکر رحمہ اللہ نے بھی متساہل ہونے کے باوجود اس روایت کی سند کو ضعیف قرار دیا ہے۔ مزید یہ کہ اس روایت کے متن میں بھی نکارت ہے، کیونکہ قرآن اور حدیث سے ثابت ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کے ذریعے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد فرمائی تھی، نہ کہ مکڑی اور کبوتروں کے ذریعے۔ چنانچہ امام البانی کہتے ہیں کہ آیت مبارکہ میں ہے وَأَيَّدَهُ بِجُنُودٍ لَمْ تَرَوْهَا، اور پھر ایسی فوجوں سے مدد کی جنہیں تم نہیں دیکھتے۔ اس آیت سے بھی مذکورہ حدیث کا ضعیف ہونا ثابت ہوتا ہے، کیونکہ اس آیت سے واضح ہے کہ مدد ایسے لشکر سے کی گئی جو نظر نہیں آتے، جبکہ حدیث میں ہے کہ مدد مکڑی کے ذریعے سے کی گئی جو کہ نظر آتی ہے۔ اسی طرح امام ابن عثیمین رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ ابو بکر رضی اللہ عنہ کا تو قول موجود ہے، جب وہ غار میں تھے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہنے لگے کہ اگر ان میں سے کسی ایک نے بھی اپنے قدموں تلے جھانک لیا تو ہمیں دیکھ لے گا۔ یہ بھی دلیل ہے اس بات کی کہ مکڑی کے جال والا قصہ صحیح نہیں ہے، کیونکہ مشرکین کو جس چیز نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھنے سے روکا تھا وہ امور حسیہ میں سے تھی ہی نہیں، بلکہ امور معنویہ میں سے تھی، گویا وہ اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی تھی۔ اس ویڈیو کو لائک کر کے نیچے کمنٹ ضرور کریں اور اسی طرح کی اوتھینٹک معلومات کے لیے ہمارے چینل علمی اردو کو سبسکرائب کر کے بیل کا آئیکن دبا دیں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں مزید اوتھینٹک معلومات کے ساتھ۔